بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم اس سے پہلے تھوڑا سا آج کے متعلق بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ماضی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. یعنی ہم نے پچھلے درس میں یا پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا. تو میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ ہم نے پچھلے سبق میں تھوڑا سا فارسی کی تاریخ, پھر اس کے جملے کے بارے میں کہ فارسی کا کوئی جملہ ہوتا ہے تو وہ تام ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ آپ حروف تہجی, اور پھر ہم نے فارسی اور اردو کے مشترکات دیکھے, اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ اختلافات دیکھے کہ فارسی اور اردو میں جو لفظوں کا میننگ کے لحاظ سے فرق ہے, یا یہ کہ فارسی میں جو یعنی مفرس کیے گئے الفاظ ہیں ان کی چند ایک مثالیں ہم نے دیکھی تھیں. تو اس وقت ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم ذخیرہ الفاظ کی طرف آتے ہیں. تو حاضرین, آپ جانتے ہی ہیں کہ ذخیرہ الفاظ کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو, آپ ایون اردو بھی سیکھتے ہیں, تو جب آپ اس میں آپ کو اگر ووکیبلری نہیں ہے, آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ نہیں ہیں, تو آپ پھر بات نہیں کر سکتے. اسی طرح سے معاملہ فارسی کا ہے. تو اگر ہم چند چیزیں دیکھ لیں تو ہمیں اس میں بہت مدد مل سکتی ہے. تو مثال کے طور پر ہم سٹارٹ اس کا اگر ہم لیں کچھ حروف کے ساتھ, کلمات کے ساتھ, مثلا ان یعنی یہ, اون وہ, است ہے, بود تھا, چون جیسے, کے لیے کے یعنی کیسے یا کب, اسی طرح چے کیا, کجو کہاں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مثلا امروز, فردا, دیروز, امشب یعنی دیروز گزرا ہوا دن, فردا آنے والا کل. اسی طرح جب ہم ہفتے کے دنوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ اس ترتیب سے رکھیں, میں اس کو ہفتے سے لے رہی ہوں یعنی سیٹرڈے سے, تو آپ اسے کہیں گے شنبے, یک شنبے, دو شنبے, سه شنبه, چهار شنبه, پنج شنبه, جمعه یا ادینه. اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہم نے چیزوں کو گننا ہوتا ہے, تو اس میں ہمیں گنتی کی بڑی اہمیت ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو گنتی کے بارے میں بتاتی ہوں. تو گنتی میں یہ ہے کہ آپ یک, دو, سه, چهار, پنج, شش, هفت, هشت, نه, ده, یہ 10 تک گنتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. اس کے بعد آپ اسی طرح سے ایک پوری وہ لیتے ہیں کہ 20 کے بعد سی, لیکن اسی طرح جیسے انگلش میں آپ کرتے ہیں نا, تو ہوتا ہے کہ 21, تو یہ ہوگا 20 تو یک. اسی طرح سے آپ سی, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, یہ آپ کی 100 تک گنتی مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا رنگوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں رنگ ہیں. تو اس میں بعض رنگ تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اردو میں, مثلا سبز ہے تو یہ اسی طرح سے ہے. سرخ بھی ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن سرخ کو ہم کرمز بھی کہتے ہیں, نیلے کو ہم آبی کہتے ہیں, براؤن کو یا بھورا کلر جو رنگ ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں کہوائی. سفید اب جسٹ لہجے کا فرق ہے, ہم سفید کہتے ہیں, اور یعنی فارسی میں سفید کہتے ہیں اور ہم اردو میں سفید کہتے ہیں. اسی طرح سے سیاہ کہتے ہیں فارسی میں بھی, اور اردو میں بھی سیاہ کہتے ہیں بلیک کو. تو اس طرح سے یہ رنگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے جو اعضاء ہیں, یعنی میں خود ہوں یا آپ ہیں, سر سے پاؤں تک, تو یہ چند چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ سر کو آپ ساری کہتے ہیں اردو میں بھی, منہ بالوں کو کہتے ہیں آپ, یہ صورت یعنی چہرے کو کہتے ہیں آپ, گوش کانوں کو, آپ نے کہا
چشم آنکھ کو، آپ نے ابرو یہ آئی بروز کو کہا، آپ نے بینی ناک کو کہا، گونے گال کو کہا، آپ نے دہان یہ جو منہ ہے آپ کا، ہم ویسے اردو میں بھی منہ کہہ دیتے ہیں چہرے کو، لیکن چہرہ ایک الگ اسے چہرہ بھی کہا جاتا ہے، اس چہرے کو صورت بھی کہتے ہیں، اسے چہرہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دندان یہ آپ کے دانت، زبان زبان وہی زبان ہے، یہ جو مسوڑے ہیں اسے کہتے ہیں لثے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں چانے یہ آپ کی ٹھوڑی، یہ گردن، یہ سینے، یہ دوش، یہ بازو، یہ اورنگ کونے کو آرنگ یا اورنج، دست، انگشت، انگشت نر، اسی طرح سے ادھر میدا، اور اسی طرح سے آپ نیچے پھر آ جاتے ہیں آپ ٹانگوں کی طرف، ٹانگیں یعنی پا، اسی طرح سے ٹانگ کو بھی پا کہتے ہیں اور نیچے پاؤں کو بھی پا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے اسے کہتے ہیں کف دست، اسی طرح سے پاؤں کی جو تلوا ہو گیا کف پا۔ ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر ہم اسے پھر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دہراتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت ووکیبلری کو دیکھا ہے، اس میں چند الفاظ ہم نے دیکھے ہیں کہ مثلاً کون سا لفظ کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ ہم نے ووکیبلری میں ہم نے ہفتے کے دن، ہم نے گنتی، اور ہم نے اعضائے بدنی اور رنگ ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے، اور وہ ہوگا واحد، جمع اور مذکر مؤنث انشاءاللہ۔